الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اگست 1969 کی 24 تاریخ ہے. درس کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت 271 سے ہو رہا ہے. 2/271. سلسلہ کلام یوں چلا آ رہا تھا کہ اس نظام نو کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں نے اس کی حق اور صداقت کو تسلیم کر لیا ہے وہ اسے قائم کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں. اس کے لیے انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے اپنے خدا سے کہ ہمارا مال اور جان دونوں اس مقصد عظیم کے لیے دونوں ہم نے خدا کے ہاتھ بیچ دیے ہیں. جان دینے کی باری تو کبھی کبھی آتی ہے، اگرچہ اس جان دینے کے لیے تیاری ہر وقت ہونی چاہیے، لیکن پیسہ صرف کرنے کا وقت تو ہر وقت ہوتا ہے. اس لیے قرآن نے پہلے جان دینے کے مواقع کا ذکر کیا اور اس کے بعد اب جسے انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اس کی راہ میں مال کو کھلا رکھنا، اس کے متعلق اب ہدایات سامنے آ رہی ہیں، مسلسل آتی جا رہی ہیں. کہا یہ گیا تھا کہ اس دینے میں یاد رکھیے کہ یہ ابھی ابتدائی دور ہے، نظام اپنی آخری شکل میں متشکل نہیں ہوا کہ جہاں افراد دوسرے افراد کی براہ راست مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ نظام کے ذریعے سے سب مدد ہوتی ہے. ابتدائی صورت ہے، اس میں ضرورت مندوں کی مدد انفرادی طور پہ کی جائے گی، اور اس انفرادی طور پر مدد کرنے میں پہلی چیز یہ کہی گئی کہ جس کی مدد کی جائے گی اس کے متعلق یہ نہ ذہن میں تصور آ جائے کہ ہم نے بڑا احسان کیا ہے اس پر، اور پھر ساری عمر اس کو اس احسان کے بوجھ تلے دبائے رکھو، اور یوں ایک مادی مدد تو اس کی کرو اور ذہنی طور پر اس کو ہمیشہ اذیت کے اندر رکھو. کچھ فائدہ نہیں ہے ایسا دینے سے. اس نے کہا کہ ایسا دینے کے بجائے تو تم اگر یہ کہہ دیتے کہ بھائی معاف کیجئے وہ زیادہ بہتر تھا. مادی اور طبی تنگ دستی یا تکلیف تو برداشت کی جا سکتی ہے، یہ جو ذہنی کوفت اور اذیت پہنچائی جاتی ہے یہ اس سے کہیں زیادہ ہے. پھر یہ کہا کہ اس دینے میں یاد رکھو یہ ریان ناس جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھتے ہیں یا نہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک روپیہ دینے اور روپے سے کسی چیز کے خریدنے کا تعلق ہے وہ تو بہرحال روپے کا وہی آئے گا، حتیٰ کہ اگر آپ اپنی جائز حلال کمائی سے روپے سے کوئی چیز خریدیں گے وہ بھی اتنی آئے گی، چوری کے مال سے خریدیں گے، رشوت کے مال سے خریدیں گے، چیز تو اتنی ہی آئے گی. یہ جو فرق قرآن کرتا چلا جاتا ہے یہ اصل چیز ہے جہاں سے زندگی کا ایک دوسرا نظریہ پیدا ہوتا ہے. ریان ناز کے لیے بھی اگر کوئی شخص دیتا ہے 1000 روپیہ چندہ دیا، جیسا میں نے عرض کیا تھا، 10,000 روپے کا اس نے اگر ایک بلاگ بنا دیا ہے کہیں رفاع عامہ کے لیے، وہ بن گیا ہے، اس میں یہ کام تو ہو رہا ہے. یہ چیز کون سی ہے جو نہیں ہوئی جس سے روکا گیا ہے؟ وہ بیک وقت دو کام کرتا ہے قرآن.
یہ مادی ضروریات جو ہیں وہ پوری کرتا ہے اور انسان کی ذات کی نشو و نما کا سامان کیے چلا جاتا ہے. اس قسم کے دینے کے لیے اسی لیے اس نے ٹرم ہی زکوٰۃ تجویز کی ہے اپنے ہاں. اس کے معنی یہ نشو و نما پا جانا. جو کچھ دیا جاتا ہے مادی زندگی کے اعتبار سے وہ چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، مادی اور طبعی ضروریات پوری ہوتی ہیں. اصل مقصد اس کا زکوٰۃ ہے، دینے والے کی ذات کی نشو و نما. جہاں دیا جاتا ہے ان کی پرورش کا سامان اور اس کی اپنی ذات کی نشو و نما. یہ دوسرا حصہ ہے جو عام طور پر جو نظام دنیا میں ہے اس سے متمیز کرتا ہے قرآن کے نظام کو. ریان ناس نہیں ہوگا. حتیٰ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بدترین قسم کے مصلی انہیں قرار دیتا ہے الذین یراؤن. تو جو نمازیں بھی ان کی ریان ناس کے لیے ہوتی ہیں. اب یہ ظاہر ہے کہ مثلا نماز جو آدمی پڑھتا ہے، جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے جہاں کھڑا ہے، لوگ تو اسے دیکھیں گے. جو کچھ یہ دے رہا ہے ایسے مواقع آئیں گے جہاں لوگ دیکھیں گے کہ اس نے کچھ دیا ہے. اس راستے میں یہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ خفیہ سازش ہو رہی ہے، اندر اندر کچھ ہو رہا ہے، باہر کسی کو علم نہ ہو. یہ تو مواقع آئیں گے. تو اب کیا یہ رعایت ناس نہیں ہو جائے گا؟ عزیزان من دیکھیے قرآن کتنی باریکیوں تک جاتا ہے. وہاں پچھلی آیت میں ریان ناس سے روکا ہے اور یہاں یہ کہا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہوا وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. تو یہ کوئی بات نہیں ہے تم یہ کہو کہ صاحب اس طرح سے یوں دینے سے دوسرے دیکھ لیتے ہیں. کیا کیا جائے؟ ایسے مواقع تلاش کیے جائیں کہ صاحب دیا اس طرح سے جائے کہ معلوم کسی کا نہ ہو. اس نے کہا یہ بات نہیں تھی جو کہی گئی تھی ریان ناس کی. ایسے مواقع ہیں جہاں کھلے من میں تم نے کچھ دینا ہے، ٹھیک ہے، اس میں دو، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے. ایسے مواقع ہیں جہاں تم نے اس طرح سے نہیں ہے، اپنے طور کے اوپر اخفاء کے طور پہ دینا ہے، وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس چیز کو فنعما ہی کہا ہے، کھلے طور پر دینا جو ہے. تو ریا میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟ دل کی کیفیت کا فرق ہے. اعمال یکساں ہی ہوتے ہیں عام طور پر. جہاں فرق جا کے پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے، جسے نیت کہتے ہیں ہم. وہ قرآن نے کہا تھا کہ یہاں دینے والے وہاں پہنچ کے کہیں گے کہ اللہ میاں یہ دوسروں نے بھی دیا تھا، اس کے بدلے میں تو یہاں ان کو جنت مل رہی ہے، یہ آسائشیں مل رہی ہیں، اور ہم نے بھی دیا تھا تو ہمیں تو نہیں یہ کچھ دیا جا رہا، تو یہ کیا مانے؟ تو انہیں کہا گیا تھا کہ بھائی اس لیے کہ تم نے جو دیا تھا اس کے بدلے میں جو تم لینا چاہتے تھے وہ تم نے وہاں لے لیا ہے. کیا بات ہے قرآن کی. ریان ناس یہ ہے اپنے ایگو کی سیٹسفیکشن کے لیے، اندار نفس کی تسکین کے لیے، لوگوں میں پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، عزت الاسم کے لیے. جذبہ کیا ہے جس کے ماتحت آپ یہ کرتے ہیں. یہ تھی وہ چیز. ورنہ اگر اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہاں جو چیز تمہارے پیسے سے بننی تھی وہ وہاں بن چکی تھی، وہ تو دونوں کے پیسے سے بن جائے گی. ریان ناس والے سے بھی اور جس نے اس جذبے سے دیا ہے دونوں کے پیسوں سے وہ چیز بدستور بن جائے گی، یکساں طور پہ بن جائے گی. کیا چیز تھی جو یہ وہاں لے لیا انہوں نے اور دوسروں نے یہاں نہیں لیا؟ کیسا عجیب فرق قرآن نے کیا. تم نے وہاں لے لیا تھا جو تم لینا چاہتے تھے، یہ وہ ہیں جنہوں نے وہاں یہ نہیں لیا تھا. یہ کون سے؟ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کا بدلہ تو ایک طرف رہے، ہم شکریہ کے بھی متمنی نہیں ہیں. یہ ہے دل کی وہ وسعت برادران عزیز.
یہ ہے وہ چیز جسے للہیت کہتے ہیں، جس میں صلح اور تحسین کا جذبہ بھی نہیں ہوتا، اتنا معاوضہ بھی وہ نہیں لینا چاہتا. یہ ہے وہ چیز. یہ نہیں ہے کہ یوں کھلے بندوں نہیں دینا چاہیے. فرق کیا قرآن نے ریان ناس میں اور کھلے بندوں دینے میں. فرق ہے دل کی کیفیت کے اوپر. اور یہ ہے وہ چیز عزیزان من جو قرآن کے نظام کو دنیا کے دیگر نظاموں سے بالکل متمیز کر دیتی ہے. وہاں یہ شے نہیں ہوتی، جذبہ محرکہ یہ نہیں ہوتا. وہاں یہ نہیں ہو سکتا ہے پیدا جو انسانی ذات میں ایمان رکھے، اس کی نسل و نما کو زندگی کا مقصد بنائے اور مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے اس کے اوپر اپنا ایمان رکھنے والا ہو. یہ وہاں ہو سکتا ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو جذبہ محرکہ کچھ اور ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے بنیادی فرق. اس لیے یہ نہ کہو کہ جس دینے کے اندر یہ ہو کہ صاحب کوئی دوسرا دیکھ لیتا ہے وہ ریان ناس کے اندر آ جائے گا تو کہتا ہے فن اما ہیا وہ بہت اچھا ہے، یوں بھی دو. تعریف ہوتی ہے دوسروں میں. کوئی خفیہ کام سازشیں نہیں تم کر رہے، کھلے بندوں دو. ایسا وقت ہے کہ تنہائی میں کسی کی انفرادی طور پہ مدد کرنی ہے وہ بھی کرو. خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم. اب یہ دیکھیے جو ناہمواریاں تو کبھی کبھی پیدا ہو جاتی ہیں، ان کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جن کی ناہمواریاں پیدا ہوئی ہیں احتیاج کی وجہ سے، وہ ناہمواریاں دور کر دیجیے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر. بات یہ ہے ساری. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو علم ہے یا نہیں جو کچھ تم کرتے ہو، اسے اس کا علم ہے کہ جس نے یہ قوانین بنائے ہیں کہ ذات کی نشو و نما کیسے ہوگی. اب سوال یہ سارا پیدا ہو گیا دل کی کیفیت کا بدلنا، اس کے اندر یہ چیز پیدا ہونا. ورنہ چندوں کی اپیل تو میٹیریلسٹک ورلڈ میں بھی ہوتی ہے. خدا کے نہ ماننے والے جو ہیں ان کے ہاں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. دیتے بھی ہیں لوگ، بہت بہت دیتے ہیں اس میں. ہاں یہ جو فرق ہے یہ کیسے پیدا ہوگا؟ یہ پیدا ہوگا خدا کی طرف سے ملی ہوئی رہنمائی کتابیں. لیکن اس رہنمائی کی صورت کیا ہے؟ بڑی عظیم چیز آ رہی ہے عزیزان مان. آپ اپیل کر سکتے ہیں، تحریف دلا سکتے ہیں لوگوں کو. ہو سکتا ہے کہ آپ کی خاطر سے بھی کوئی یہ چیز کر دے. دلوں کے اندر کی یہ کیفیت جو ہے وہ آپ نہیں بدل سکتے. اسے قرآن ہدایت سے تعبیر کرتا ہے. اور اسی لیے یہی درمیان میں یعنی انفاق کی باتیں آ رہی ہیں، آگے بھی یہی کچھ آ رہا ہے. درمیان میں ایک ٹکڑا قرآن لے آتا ہے. کس خوبصورتی سے لاتا ہے. دیکھیے ربط کتنا ہے اس کے اندر. وہ کہتا ہے یہ جو فرق ہے یہ کیا ہے؟ لیسا علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ دل کی کیفیت کا بدلنا، یہ نیتوں اور ارادوں کا بدلنا رسول سے کہا جا رہا ہے. تیرے اوپر یہ واجب نہیں ہے. اب یہاں بہت اہم بات شروع ہوتی ہے. ہدایت پہنچانے والا وہ ہے کہ جس سے بڑھ کر ہدایت پہنچانے والا آسمان کی آنکھ نے نہیں دیکھا. اور اس کے بعد تو سلسلہ نبوت ختم ہی ہو گیا، آئے گا ہی نہیں. اس کے متعلق کہا جا رہا ہے لیسا علیک ھداھم. تیرے ذمہ کیا ہے؟ 5/99 5/99. رسول کے ذمہ کیا ہے؟ وما علی الرسول الا البلاغ. رسول کے ذمہ پہنچا دینا ہے. رسول تو کہتے ہی پیغامبر کو، اس کے ذمہ پہنچا دینا ہے. اور اس سے بھی واضح تر الفاظ میں 28/56 28/56
دیکھیے کس طرح واضح تر الفاظ میں کہا، انک لا تہدی من احببت، تیرا جی بھی چاہے اگر کہ فلاں جو ہے اس کی قلبی کیفیت بدل جائے، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، جسے تو محبت بھی کرتا ہے، جس کے متعلق دل و جان سے چاہتا ہے کہ اس کے اندر کسی طرح یہ تبدیلی پیدا ہو جائے، نہ تیرے بس کی بات ہے، نہ تیرے ذمے یہ فریضہ عائد ہو گیا ہے کہ دلوں کو بدل کے رکھ دے۔ تیرا فریضہ پہنچائے چلے جانا ہے۔ یہ دلوں کو بدلنے والی صورت جو ہے، ہدایت پا لینا، ہدایت کی بات پہنچا دینا، یہ تیرے ذمے، اس کو پا لینا، اس کے مطابق چلنا، تبدیلی پیدا کرنا، یہ چیز جو ہے یہ کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جو اس قسم کی تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے اپنے اندر، اس میں تبدیلی پیدا ہو سکتی، تو کر نہیں سکتا۔ بڑی عظیم چیز۔ اور یہاں ہمارے ہاں جو ہی یہ لوگ داروغہ بنے، لٹ لیا ہاتھ میں، اب یہ سمجھ رہے ہیں ہمارا فریضہ ہے کہ یہ کر کے رہیں گے سر۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما، قرآن کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے لا تہدی من احببت، تو کر ہی نہیں سکتا۔ من احببت کہا ہے، کتنا ہی عزیز کیوں نہ کسی کو رکھے، کتنا کیوں نہ چاہے، کتنی بھی محبت کیوں نہ کسی سے کرے، تو نہیں کر سکتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جو خود پیدا کرنا چاہتا ہے اپنے اندر، اسی کے اندر یہ چیز خدا کے قانون مشیت کے مطابق یہ چیز اس کے اندر پیدا ہوگی جو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ میں یہاں پھر یہ عرض کر دوں، یہ من یشاء جو ہے، جس کے متعلق ہمارے ہاں اتنی بحثیں بھی چلتی ہیں اور اس کی وجہ سے اتنی غلط نگہی پیدا ہو جاتی ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے ہدایت دے۔ اس ایک ترجمے سے من یشاء کہ آپ دیکھیے بات کہاں جا پہنچتی ہے۔ انسان نہ خود حاصل کر سکتا ہے، رسول بھی نہیں کر سکتا، خدا جسے چاہے وہ کر سکتا، جسے وہ چاہے ہدایت پہ لا سکتا، جسے وہ چاہے وہ گمراہ کرتا ہے صاحب۔ اور اس کے بعد ذمہ داری ساری انسان کی ہوتی ہے، جنت اور جہنم تو ہوتا اسی کو کرتا ہے، جو غلط راستے پہ چلتا ہے اسے جہنم میں بھیج دیتا۔ چلیے جنت تو کہہ دیجئے کہ صاحب انعام خداوندی ہے، یہ جہنم کی جو سزا مل رہی ہے انہیں یہ کیوں مل رہی ہے اگر خدا ہی نے اس کو غلط راستے کے اوپر لگا دیا؟ اور پھر معاذ اللہ وہاں تو ابلیس اور خدا کا جو مکالمہ ہے اس میں یہ چیز ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تو کر کے دیکھ، نہ دیکھ کس طرح ان کو غلط راستوں پہ لگاتا ہوں۔ اور اگر یہ چیز خدا کی طرف منسوخ کر دی جائے تو آپ دیکھیے بات کہاں جا پہنچتی ہے۔ من یشاء بدلنے سے ہمارے ہاں ہر قرآن میں آپ ترجمے میں دیکھیں گے ترجمہ کیا جاتا ہے، اور یہ چیز جو ہے عام طور پہ کہی جاتی ہے کہ صاحب یہ تو خدا کہتا ہے من یشاء۔ میں نے عرض کیا ہے کہ عربی قاعدے کی اسے بھی من یشاء کے معنی ہے کہ جو لینا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے من یشاء کی ترکیب میں وہ معنی بھی ہو جاتے ہیں کہ خود خدا کو فاعل قرار دیا جائے، یہ معنی کیوں ہے؟ ایک تو میں نے یہ عرض کر دیا کہ اگر یہ چیز ہو کہ انسان اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، خدا جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو اس کے اعمال کی ذمہ داری اس کے اوپر قطعاً نہ رہی، پھر جزا و سزا کا سارا مسئلہ ختم ہو گیا اور سارا قرآن اس پہ بھرا پڑا ہے۔ اور دوسری چیز کہ من یشاء کا ترجمہ یہ ہے کہ جو انسان چاہتا ہے خود ایسا کرنا اس کے لیے ایسا ہو جاتا ہے، خدا کے لیے یہ چیز نہیں ہے، یہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں، کیوں؟ میں کون ہوں یہ کہنے والا؟ قرآن یہ کہتا ہے۔ میں نے رزق کے معاملے میں آپ کو پچھلی دفعہ یا دو درس پہلے یہ عرض کیا تھا
کہ یہ جو کہتے ہیں کہ خدا جس کو چاہے رزق دے دے، اس کے لیے قرآن نے کہا تھا کہ یہ کفار کا قول ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں۔ اب یہ ہدایت کی بات آئی کہ خدا جسے چاہے ہدایت دے سا۔ 6/149 6/149 یہی چیز ہے نا کہ صاحب یہ خدا جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، من یشاء کا یہ ترجمہ ہے۔ 6/149 بڑی اہم آیت ہے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ لوگ جو مشرک ہیں، شرک کرنے والے، یہ بات کہیں گے لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ کون کہتا ہے؟ یہ مشرکین کا قول ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں۔ وَلَا آبَاؤُنَا، نہ ہم کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، لَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو۔ وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، نہ ہم ان چیزوں کو حرام قرار دیتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح سے یہ سچ کو جھٹلا رہے ہیں، ان سے پہلے جو تھے وہ بھی اسی طرح سے سچ کو جھٹلایا کرتے تھے۔ حتیٰ ذاقوا بأسنا، تاکہ ان کی گمراہی کے بدلے میں پھر ہمارا عذاب آ گیا ان کے۔ کہا کون؟ ان سے پوچھو، حال عندکم من علم فتخرجوہ لنا، پہلی چیز تو یہ ہے، علم کی بنیادوں کے اوپر ہی آ کے تم بتاؤ تو صحیح کہ یہ ہے قابل تسلیم بات جو تم یہ کہتے ہو، یعنی خالص علم کی بنا کے اوپر۔ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، یہ اپنی قیاس آرائیاں ہیں، ان کا اتباع کرتے چلے جاتے ہیں، چڑے ہوئے ہیں، اندھیرے میں تیر لگا رہے ہیں، علم کے اوپر نہیں ہے، خدا کی طرف سے یہ بات نہیں ہے۔ خدا کی طرف سے قل فللہ الحجۃ البالغہ، ہم یہ ایک ایسی دلیل دیتے ہیں جو بالکل نشانے پہ جا کے لگ جائے۔ سنیے دلیل کیا ہے۔ اگر یہ ہو کہ خدا چاہتا تو ہدایت پہ لے آتا، تو کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہم نے پیدا کیے ہیں یہ سارے گمراہ رہیں، یا ان میں سے اکثریت گمراہی کی اختیار کرے؟ اگر ہمارے چاہنے کے اوپر ہوتا فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، ہمارے چاہنے پہ ہوتا تو ہم پہلے تمہیں ایسا کرتے کہ غلطی پہ چل ہی نہ سکتے بھائی۔ محض یہ چیز کے غلطی کے اوپر چل سکتا ہے انسان، یہ اس کی دلیل ہے کہ خدا نہیں یہ چیز کہ اس کی مشیت میں ہو، جسے وہ چاہے وہ چلا دے۔ دیکھا یہ حجت البالغہ کیا قرآن کہتا ہے؟ نشانے پہ لگنے والا تیر، دل میں اتر جانے والی دلیل، کیا مشکل تھا ہماری مشیت کی؟ اگر ہم یہ چاہتے کہ انسان غلط راستے پہ چلے نہ، سارے حیوانات جتنے بھی دنیا میں باقی ہیں انسان سے علاوہ، ان کے متعلق ہم نے کیا ہی ہے، جس راستے پہ چلنا مقصود تھا اس کے اوپر وہ چلنے پہ مجبور ہیں۔ حجت بالغہ اسی کو قرآن نے دہرایا ہے 43/20، 45/20۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، یہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم جو بتوں کو پوجتے ہیں، اگر خدا کی مشیت ہوتی، اگر اللہ یہ ایسا چاہتا، ہم کبھی بھی ان کی عبادت نہ کرتے۔ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، وہی بات ہو گئی۔ علم کی بارگاہ میں بھی اگر اس چیز کو یہ لے جائیں تو وہاں سے بھی ان کی تردید ہو کہ بالکل غلط چیز ہے۔ اِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہی چیز، اپنی قیاس آرائیوں کی گمراہیوں کے اندر پھر رہے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، یا اس سے پیشتر کوئی آسمانی کتاب ایسی تھی جس میں ایسا کچھ لکھا ہوا تھا؟ یعنی یہی نہیں کہ قرآن میں یہ بات ہم نے کہی ہے، وہی کی روح سے اس سے پیشتر بھی کبھی یہ بات کہی نہیں گئی کہ جسے چاہے ہم ہدایت پہ لے آئیں، جسے چاہے ہم قرآن کر دیں۔ بات کیا ہے؟ بل قالوا ان وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، بات یہ ہے کہ اسلاف جس طریقے پہ چلتے جا رہے اسی طریقے کے اوپر خود چلے جا رہے ہیں۔ ہم کہتے یہ ہیں کہ ہم اسلاف کے راستے سے ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتے،
جب ثابت کیا جائے کہ یہ راستہ جو ہے یہ تو غلط ہے، وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر صحیح راستے پہ چلانا مقصود ہوتا اللہ چلا دیتا، ہم اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آباء و اجداد کی تقلید، سلف کا اتباع، کہتا ہے یہ ہے اس کی وجہ۔ محبت تو ان کی دل میں ہے اور کہتے یہ ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم صحیح راستے کے اوپر ہوتے۔ اتنی بڑی چیز قرآن کہہ گیا۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو چیز ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، قرآن میں یہ اکثر مقامات پہ یہ آتی ہے، یہ الفاظ، یہ ترکیب من یشاء کی۔ میں نے اسی لیے قرآن کی آیات آپ کو دے دی ہیں جس میں اس نے کہا کہ یہ مفہوم لینا کہ اللہ چاہتا تو صحیح راستے پہ ہوتے، یہ مشرکین کا قول ہے، یہ کفار کا قول ہے، علم نہیں اس کے لیے، کسی آسمانی کتاب میں یہ بات نہیں کہی گئی۔ اس لیے ان کے معنی جہاں آئیں گے وہ یہی ہوگا، جو تو نہیں ان کو ہدایت پہنچا سکتا ہے، تو ہدایت کے راستے پہ لگا نہیں سکتا، اس پہ وہی لگے گا جو لگنا چاہے گا، جو لگنا ہی نہ چاہے اس کو کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ تو یہ جو چیز کہی گئی کہ اس دینے میں جذبہ محرکہ کون سا ہونا چاہیے، وہ ہے دل کے اندر تبدیلی، اور دل کے اندر تبدیلی نہ تو خدا مجبور پیدا کرتا ہے انسان کو، نہ رسول مجبوراً یہ کر سکتا ہے، یہ تو خود انسان جو چاہے تو اس کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے، دوسرا کر نہیں سکتا۔ درمیان میں یہ ٹکڑا قرآن لے کے آ گیا عزیزان من۔ پھر وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، کتنی بڑی چیز، یہ جتنی بھی چیز تم اس طرح بھلائی کی کرتے ہو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ اب جو فیصلہ کر لے کہ میں نے اپنی ذات کی نشو و نما کے لیے یہ کرنا ہے، وہ تو اس راستے پہ چلے گا۔ جو انسانی ذات میں بھی بلیو نہیں کرتا، اس کی نشو و نما میں بلیو نہیں کرتا، ان اصولوں میں بلیو نہیں کرتا، اس کے لیے یہ سوال ہی نہیں۔ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور فَلِأَنفُسِكُمْ میں عزیزان من دیکھ لیجیے، من خیرن، ہر قسم کی بھلائی آتی ہے۔ یہ جو ہم اپنی نیکیوں کا ثواب منتقل کرتے رہتے ہیں، قرآن کے بنیادی تصور کے خلاف ہے۔ یہ چیزیں انتقال کے قابل ہی نہیں ہیں، ٹرانسفریبل ہے نہیں یہ چیزیں۔ آپ اپنی صحت اپنے عزیز ترین بھائی اور بیٹے کو بھی نہیں دے سکتے، اسے اپنی صحت کے لیے آپ ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ گائیڈنس آپ کر سکتے ہیں، پابندیاں لگا سکتے ہیں، یہ کچھ تو ہے، اپنی صحت منتقل نہیں آپ کر سکتے۔ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو پرہیز کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ یہ یاد رکھیے، یہ جو کھلا رکھنا ہے مال کو، یہ دینا جو ہے کاہے کے لیے؟ اس پروگرام کی تکمیل کے لیے جو خدا نے متعین کیا ہے۔ عجیب چیز قرآن نے یہ وجہ اللہ جو کہتا ہے، وجہ طریق ہوتا ہے، وہ راستہ جو منزل کی طرف لے جانے والا ہو، جسے ہم کہتے ہیں محض خدا کے لیے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں اپنی ذاتی کسی مفاد کے لیے نہیں، ذاتی عزت نفس کے لیے بھی نہیں، بلکہ ان مقاصد کے حصول کے لیے کہ جو خدا نے نوع انسانی کی فلاح کے لیے متعین کیے ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ۔ اور یہ یاد رکھو، شروع میں جو بات آئی تھی کسان والی بات تھی، جو کچھ بھی تم صرف کرتے ہو وہ پورے کا پورا واپس ملتا ہے تمہیں، پورا ہی نہیں، وہاں تو کہا تھا 700 گنا ہوتا ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، یہ بات تو یقیناً رکھیے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کسی قسم کا ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، لے کے نہیں کھا جائیں گے جسے ہم کہتے ہیں۔ لیکن یہ چیز کہ اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ یہاں صرف کیا ہوا اس طرح سے لوٹ کر ملے گا، اور لوٹ کے تو ملتا عزیزان من اس نظام کے ذریعے سے ہے
جو آپ اس طرح سے متشکل کرتے ہیں، ورنہ غلط نظام کے اندر آپ جو اس طرح سے گداگروں کو دیتے چلے جاتے ہیں، وہ تو آپ کو لوٹ کر ملنا تو ایک طرف رہا، ان کی حالت کو بھی بہتر نہیں بنا سکتا۔ ہزاروں سال سے آپ کے ہاں انفرادی گداگری کی خیرات آپ کرتے چلے آ رہے ہیں، ہر سینسس میں گداگروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ عبوری دور کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے تو یہ چیز ہے، جب تک نظام متشکل نہ ہو۔ مستقل طور پر غلط نظام کے اندر انفرادی طور پر گداگروں کے متعلق یہ کہتے چلے جانا گداگری کو تقویت دینے کا موقع ہے، اور یہی وجہ ہے قرآن نے یہاں کہا کہ یاد رکھو ہم نے جو کہا ہے کہ تم فقراء کو اگر خفیہ طور پہ بھی کچھ دے دو تو اچھا ہے، تو اب ذہن میں یہ آ گیا کہ جی اسی قرآن کہتا ہے فقیران دیا کرو، اور وہ فقیر جو ہیں وہ اپنے ذہن میں ہم نے یہ بنا لیا، یہ جو پھرتے ہیں بھیک منگے، بات سمجھے نہیں کہتا۔ للفقراء الذین، آؤ ہم تمہیں بتائیں فقراء کن کو کہتے ہیں۔ پہلی چیز تو فقیر کے متعلق میں نے کہا تھا نا کہ قرآن کریم کے الفاظ میں جائیے تو معلوم ہوتا ہے کیا کہہ جاتا ہے قرآن۔ یہ کون سے لوگ ہیں جن کو ضرورت پڑ گئی ہے؟ فقیر کہتے ہیں تازہ پودا کہیں آپ لگاتے ہیں نا، اب تازہ پودے کی جڑیں اتنی لمبی نہیں ہوتی کہ وہ دور تک پہنچ کے خود اپنے لیے سامان نشو و نما حاصل کر لے، تازہ گل ہو جاتا ہے وہ، اس کے گرد آپ ایک تھالا بناتے ہیں، اس میں آپ خاص طور پہ پانی ڈالتے ہیں، نئے پودوں کے گرد الگ تھالے بناتے ہیں آپ، ان میں الگ پانی دیتے ہیں باقیوں کے مقابلے میں۔ یہ جو کھڑا ہے اتنا بڑا جامن، اس کے لیے یہ ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے سامان اپنا خود حاصل کر لیتا ہے۔ یہ جو نیا پودا ہے جو اپنا سامان حاصل نہیں کرتا لیکن نشو و نما کی اس میں صلاحیت ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے کہ آپ خارجی طور پر کچھ اس کھڑے ہوئے کی تاب گل کی کچھ مدد کریں۔ فقیر کہتے ہیں اس تھالے کو جو اس پودے کے گرد کھودا جاتا ہے۔ نشو و نما کی صلاحیت ہے، حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ تاب گل ہو گیا ہے، خود ادھر ادھر سے سامان اپنے لیے حاصل کرنے کے چانسز نہیں ہیں، مواقع نہیں ہیں، حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اس نظام کے کسی معاملے میں، کسی پروگرام کے سلسلے میں کسی ایک مقام پہ گھیر لیے گئے ہوں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہاں سے نکل بھی نہ سکتے ہوں۔ دیکھا یہ چھوٹے پودے کی اور فقیر کی مثال کتنی برجستہ ہے، جسے میں نے کہا تھا کہ تاب گل ہو جائے، اتنی ابھی توانائی نہ ہو جائے کہ اپنی جڑوں کو پھیلا کے دور دور سے یہ چیزیں لے جائے۔ قرآن کہتا ہے وہ سے گھیر لیے جائیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، جا بھی کہیں نہ سکیں۔ کیفیت کیا ہو، کیا بات ہے ان فقراء کی، ہزار تمنگریاں ان کے اوپر نثار ہیں بیچارہ نے دی۔ لا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ جو سیلف کنٹرول ہے ان کا اپنے اوپر، اس سے کیفیت یہ ہے کہ یہ جو مالدار ہیں اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں جاہل ناواقف، جو ان سے ناواقف ہیں وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑے مالدار لوگ ہیں۔ من التعفف، استغنا اسے کہتے ہیں، حاجت اور ضرورت کے باوجود تھڑگلا نہ ہونا، اتنا سیلف کنٹرول ہو کہ محسوس نہ ہو سکے کسی دوسرے کو۔ فقراء کی ڈیفینیشن آپ دیکھیے برادران عزیز، تعارفہم بسیماہم، دور بھی نگاہیں صرف وہ جو آثار اضطرارا نمودار ہو جاتے ہیں چہرے کے اوپر ضرورت کے اور پریشانی کے اور بھوک کے، ان سے وہ پہچان لے کے ان کو ضرورت ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، لپٹ لپٹ کر مانگنے والے نہیں۔ یہ ہیں وہ فقراء جن کے لیے کہا گیا ہے کہ دو، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، یہ ہے وہ جہاں تم دو گے ہم لکھیں گے وہ حساب تمہارا، ہم اس کے بدلے میں دیں گے تمہیں اس سے بہت زیادہ صاف گنا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو تمہاری مدد کے محتاج ہیں،
یہ ایک مستقل گروہ آپ گداگروں کا کریٹ نہیں اس سے کرتے. یہ تو سرکمسٹانسز کے اندر گھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور اپنا کیریکٹر اتنا بلند ہوتا ہے کہ کسی کو محسوس تک نہیں ہونے دیتے کہ ہم صاحب احتیاج. یہ وہ لوگ ہیں دینے والے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، جو یوں دیتے ہیں سرا وعلانیہ، کوئی ضرورتاً ظاہرہ طور پہ بھی، عند ضرورت خفیہ طور پہ بھی. یہ دینے والے جو ہیں دن رات دینے والے، سر و علانیہ دینے والے، ان کا اجر ان کے خدا کے ہاں ہے. بہت اچھا جی. کیا یہ اجر قیامت کے اندر ہی ہوگا؟ صرف وہی ہے یہ اجر؟ اس اجر پہ تو ہمارا ایمان ہے، ہوگا وہی نہیں. کیفیت ان کی کیا ہوگی؟ عزیزان من غور سے سننے کی چیز ہے. کیا چیز ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ہو؟ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ کہ ہمیں کسی قسم کا خوف نہ ہو، ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. کہا ان کا اجر ان کے اللہ کے ہاں کیا اجر ہوگا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ خارج سے کسی قسم کا خوف، نہ دل کے اندر سے اٹھنے والی افسردگی اور پریشانی. یہ کیسے ہوگا؟ انفرادی زندگی میں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کو خوف نہ ہو. یہ جو ہے خوف کا انتظام، وہ تو صرف نظام کی زندگی ہے آپ کے ہاں کی. خوف تو وہ خوف تھا نا جو 5 ستمبر کی 6 ستمبر کی صبح کو آپ کے ہاں یہاں جو میں بار بار دہرایا کرتا ہوں اور بار بار اسے دہرانا چاہیے. خوف وہ خوف تھا کہ ان یورش کرنے والوں کی پاؤں کی آہٹ ہمارے کان میں آتی تھی تو اس طرح سے دل دہل جاتے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اگلے ثانیے پہ کیا ہونے والا ہے. انفرادی طور پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. اس خوف سے بے خوفی کیسے پیدا ہوئی تھی؟ اسی دوپہر کو فضا کے اندر ایک للکار ہوئی تھی جس نے یہ چیز کہہ دی تھی کہ مت خوف کھاؤ. آپ کے مجاہدین کی ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار نہر کے کنارے پہ کھڑی ہو گئی ہے. جب تک وہ زندہ ہیں تمہارا بال بیکا نہیں ہو سکتا. لا خوف علیہم، اس نے آواز دی ولا هم یحزنون. ہمارے قلوب کو تسکین حاصل ہو گئی. 17 دن تک ہم نے اس جنگ کو یوں دیکھا جیسے کنکووں کا تماشا دیکھا کرتے ہیں. لا یحزنون ولا هم یحزنون کی یہ کیفیت ہوتی ہے، انفرادی طور پہ نہیں ہو سکتی. عزیزان من، ایک نظام تھا، اس کا کرم تھا، اس کا احسان تھا کہ اس سے پیشتر یہ خطہ زمین ملا. اس کا احسان تھا کہ اس کے اندر ایسا نظام ہمیں مل گیا فوجی عسکری تقویت کا. یہ ان جان دینے والوں کا احسان تھا کہ جو اس وقت للکار کے وہاں جا کے کھڑے ہو گئے، حالانکہ نظر آتا تھا کہ وہاں سے بچ کے نہیں آ سکتے. تم جیو ہمارا کیا ہے، ہم جانے دے دیں گے. نظام کے تابع عزیزان من یہ ہوتا ہے. اس لیے یہ سارا کچھ کہا کہ یاد رکھو جب امن کا زمانہ ہے اس وقت یہ باندھ کے نہ رکھو، خرچ کرو، اس راستے میں خرچ کرو، اس نظام کی تقویت کے راستے میں خرچ کرو تاکہ انجام کار یہ کیفیت ہو کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایک خرچ کرنا دوسرے کو دینا یہ تھا. عزیزان من، یہاں سے اب دوسرا رخ آتا ہے. یہاں بھی دینے والے سامنے آتے ہیں. یہ دینا کیا ہے؟ اسے قرآن کریم نے الربا کہا. ضرورت مند مدد کے لیے آتا ہے، اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے وہ کچھ مانگتا ہے، آپ دیتے ہیں. 100 روپیہ دیتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ 150 روپیہ واپس دینا ہوگا. ایک دینا یہ تھا
کہ جس کے سلے میں آپ نہ معاوضہ چاہتے ہیں، نہ ستائش چاہتے ہیں، نہ شکریہ چاہتے ہیں، ایک دینا یہ ہے یہ چیز عزیزان من بڑے غور سے سننے کی ہے۔ مسئلہ آ گیا سود کا۔ اس لفظ سے بات کی اہمیت سامنے آئے گی۔ ربا کا تو لفظ ہی ہمارے یہاں استعمال نہیں ہو رہا، ان ترجموں نے تو ہماری ستیہ ناش کی۔ سود کا مسئلہ آ گیا سر۔ مسئلہ دینا یہ بھی ہے، مدد یہ بھی ہو رہی ہے، اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں آپ۔ ایک وہ دینا ہے، ایک یہ دینا ہے۔ اس دینے کے متعلق تو قرآن نے کہا خدا کے راستے میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ دینا جو ہے اس قسم کا، اس کے متعلق پتہ کیا کہا؟ یہی 4 آیتیں آگے بات آ جائے گی۔ 279 279 ابھی آتی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایسا کرنے والوں کو اعلان کر دو کہ اگر اس سے باز نہیں آؤ گے تو اعلان جنگ ہوگا یہ خدا اور رسول کے خلاف۔ بڑی عظیم چیز کوئی ہوگی برادران عزیز، بہت بڑی انقلابی چیز آ گئی ہے۔ کوئی اور ایسی چیز نہیں قرآن میں جس کے متعلق یہ کہا گیا ہو کہ ایسے کرنے والوں سے کہہ دو کہ ان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ صرف مملکت کے خلاف اعلانیہ بغاوت کرنے والے جو ہیں ان کے متعلق تو یہ چیز آئی تو وہ تو اعلانیہ بغاوت کرتے ہیں، وہ تو جنگ ہے۔ یہ ایک چیز جس کے متعلق ذہن میں نہیں آتا کہ یہ کوئی اتنا بڑا جرم ہے کوئی جسے کہا ہے کہ ان سے کہو کہ باز آ جائیں اس روش سے۔ اگر باز نہیں آتے تو خدا اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے ان کے خلاف۔ یہ کیا چیز ہو گئی عزیزان من، اتنا بڑا جرم ہو گیا، اس سے بڑی بغاوت کوئی نہیں برادران عزیز۔ اسلام دین کہیے، خدا کی رہنمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ کی تمام مسلسل جد و جہد، یہ ساری کی ساری ایک ایسا نظام قائم کرنے کے لیے تھی جس میں تمام افراد انسانیہ کی پرورش کا سامان بلا مزد و معاوضہ، بلا جذبہ تحسین اور صلہ اور شکریہ کے ہوتا چلا جائے۔ اس نظام کا قائم کرنا اس قسم جس میں انسان کی عزت نفس قائم ہو، ضرورت مند کی ضرورتیں جو ہیں افراد کی طرف سے نہیں نظام کی طرف سے پوری ہوتی چلی جائے، یہ نظام قائم کرنا اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ مقصد یہ ہے دین کا۔ خدا کی حمد بھی اس لیے ہے الحمدللہ رب العالمین کے ربوبیت عالمینی کرتا ہے۔ اسلام کا مقصد یہ ہے برادران عزیز، اور اس کے برعکس ایک نظام وہ ہے کہ جو ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اس کے معاوضے میں اس کی محنت میں سے چھین کے لے جاتا ہے۔ یہ جو اس کے اوپر زائد اس نے لیا ہے یہ کیا ہے؟ اس نے محنت کر کے کچھ کمایا ہے نا بیچارے نے۔ دو متضاد نظام ہو گئے۔ ایک نظام وہ ہے کہ جس میں محنت کرنے کی سخت نہیں بھی اتفاق سے رہی، اس کی بھی نشو و نما اسی طرح سے ہو رہی ہے، احترام انسانیت کے اوپر بھی ٹھیس نہیں آنے دی جا رہی۔ اس کے بالکل متضاد ایک نظام وہ ہے کہ جس میں دوسرے کو محتاج بنایا جاتا ہے تاکہ وہ آپ کے پاس نظام میں کہہ رہا ہوں، اکنامک پیٹرن، اکنامک سسٹم، جس کے اندر کھلی چھٹی دے جاتی ہے چند افراد کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ سمیٹ لیں، جتنا وہ زیادہ سمیٹیں گے وہ سمیٹنا آسمان سے تو اترے گا نہیں۔ معاشرے کے اندر جو دولت ہے وہی ہے نا جو وہ لیے جائیں گے، اس لیے جانے کا فطری نتیجہ ہوگا کہ بہت سے لوگ ہوں گے جن کے پاس نہیں رہے گا۔
یہ احتیاط جو ہے یہ غلط معاشرے کا نتیجہ ہے، غلط معاشی نظام کا نتیجہ ہے کہ ایک کے ہاتھوں سے چھن جاتا ہے، ان سے پہلے چھین لیا جاتا ہے، چھیننے کے بعد وہ ضرورت کے لیے آتے ہیں، ان کی ضرورت پوری کی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ جو محنت کر کے پھر کماتا ہے اس محنت کا حاصل جو ہے اس کو چھین لیا جاتا ہے، محتاج سے محتاج تر بنا دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ قرض لے لینے والا عزیزان من سیڑھی نہیں اٹھا سکتا ساری عمر۔ بالکل متضاد معاشی نظام ہے یہ، اسے نظام سرمایہ داری کہتے ہیں۔ یہ الربا کے معنی نظام سرمایہ داری ہے عزیزان من۔ کہیں گے کہ صاحب بہت بولڈ ہے جو چیز تم نے کہہ دی، یہ بولڈ نہیں ہے۔ نظام سرمایہ داری یہ ہے، اب بات ذرا گہری چلی جائے گی لیکن بڑی اہم ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ گہرائی میں جایا جائے۔ روپیہ یہ شے کیا ہے؟ پہلے زمانے میں بارٹر سسٹم ہوتا تھا، گاؤں کے اندر زمیندار نے گیہوں پیدا کیا، وہیں گاؤں کے اندر کمہار بیٹھا ہوتا تھا، اس نے اس کے لیے برتن بنائے۔ زمیندار کو برتن کی ضرورت ہے، کمہار کو روٹی چاہیے، وہ اس سے برتن لے گیا، اس نے اس سے گیہوں لے لی، ضرورتیں پوری ہونی تھی۔ نظام یہ تھا، بڑا ٹھیک نظام تھا، چلا جا رہا تھا۔ جب ذرا آبادیاں پھیلی تو یہ مشکل ہو گیا کہ یہاں سے یہ گیہوں سر پہ اٹھا کے 10 میل کے فاصلے پہ لے جائے یا 20 میل کے فاصلے پہ وہاں سے وہ اٹھا کے برتن لے آئے یا دوسری ضرورت کی چیز۔ اس سہولت کے لیے یہ کوئن یا سکہ جسے کہتے ہیں اس کی ایجاد ہوئی کہ یہ نہ اٹھا کے لے جانا پڑے، ایک سمبل ایک نشان ہو، وہ دے دیا جائے اس کو کہ بھئی یہ چیز تم مجھے برتن دے دو، جس کو یہ دکھاؤ گے وہ تمہیں اتنی گیہوں دے دے گا جتنی گیہوں میں نے لا کے تمہیں دینی تھی۔ یہ ہے اس کی ساری کہانی سکے کی، اس لیے یہ وجود میں آیا تھا۔ اگر یہ پڑا ہوا ہے ایک جگہ ڈھیروں، یہ کچھ اگا نہیں سکتا، یہ خود بخود زیادہ نہیں ہو سکتا، جتنی دیر جی چاہے اپنے 100 روپے کہیں رکھ چھوڑیے، 10 سال کے بعد بھی گنی 100 کا 100 ہی ہوگا اگر کوئی لے نہیں گیا تو اس میں سے خود پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اس روپے کو اکٹھا کر کے ایسی شکل یہ دے دینا تو یہ آپ کا 100 کچھ عرصے کے بعد 150 بن جائے، یعنی آپ اسی طرح بیٹھے رہیں، آپ کچھ نہ کریں، آپ کا 100 150 بن جائے۔ اسے کہتے ہیں نظام سرمایہ داری برادران عزیز، کہ سرمایہ خود اپنا اضافہ کرتا چلا جائے۔ معاوضہ کس چیز کو ملنا چاہیے؟ لیس للانسان الا ما سعی، قرآن کہتا ہے معاوضہ محنت کا ہے صرف۔ جس نظام میں محنت معاوضے کی، لیبر جو ہے وہ نہیں معاوضے کی چیز ٹھہرے، معیار معاوضہ جو ہے یا بڑھوتی جو ہے وہ کیپٹل ہو جائے، سرمایہ ہو جائے، کوائنز ہو جائے، سکہ ہو جائے، روپیہ ہو جائے، وہ نظام سرمایہ داری کہلاتا ہے۔ اور قرآن کا نظام ربوبیت اور نظام سرمایہ داری دو ایسی متضاد چیزیں ہیں کہ قرآن اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ اعلان جنگ یہی نہیں تھا کہ کوئی مہاجن تھا وہ سود پہ روپیہ